حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید اور حدیث میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چوتھے پیغمبر تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا جب وہ شدید گمراہی میں مبتلا تھی اور بت پرستی کر رہی تھی۔ حضرت نوح کی قوم مختلف بتوں کی عبادت کرتی تھی، جن میں ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر شامل تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ انہوں نے ہر ممکن طریقے سے اپنی قوم کو سمجھایا۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ اللہ واحد کی عبادت کریں، کیونکہ وہی ان کا خالق اور سب کا مالک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو متنبہ کیا کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں گے تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا۔ قرآن میں سورۃ نوح میں حضرت نوح کی دعا اور ان کی قوم کو کی گئی نصیحتوں کا ذکر ہے۔ اے میری قوم، میں تمہیں کھلا مکھلا نصیحت کرتا ہوں اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت نوح کی دعوت کو ان کی قوم کے اکثر لوگوں نے نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ ان کا مذاق اڑایا اور آپ کو دیوانہ اور جادوگر کہتے تھے۔ قوم کے سردار اور مالدار لوگ حضرت نوح کو کمتر سمجھتے اور ان سے کہتے، کیا ہم آپ کی پیروی کریں جبکہ آپ کے پیروکاروں میں کمزور اور غریب لوگ ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں صرف اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور میرا کام ہدایت دینا ہے، نہ کہ لوگوں کو ان کے مال یا رتبے کی بنا پر تقسیم کرنا۔ حضرت نوح کی قوم اپنی سرکشی اور نافرمانی سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے چند ساتھیوں نے کشتی بنائی۔ قوم نے انہیں کشتی بناتے ہوئے بھی مذاق کا نشانہ بنایا، کیونکہ ان کے نزدیک طوفان کا کوئی امکان نہ تھا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر جانور کی ایک جوڑی نر اور مادہ اور اپنے ایمان والے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر لیں۔ پھر ایک دن زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے موسلا دھار بارشیں شروع ہو گئیں۔ اس طوفان نے پوری زمین کو اپنی لپٹ میں لے لیا اور لوگوں جو حضرت نوح پر ایمان نہیں لائے تھے سب غرق ہو گئے۔ حضرت نوح کا بیٹا کافر تھا اور طوفان کے بعد اس نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ کسی پہاڑ کی پناہ لے گا جو اسے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے اسے پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو، لیکن اس نے بات نہ مانی، طوفان کی موجوں میں غرق ہو گیا۔ جب طوفان ختم ہوا اور پانی کم ہوا تو کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور زمین پر دوبارہ نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو بڑھاوا دیا اور انہیں برکت عطا کی۔ حضرت نوح کا قصہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی بات نہ ماننے والے لوگ اللہ کے عذاب کا سامنا کرتے ہیں، جبکہ ایمان اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کی رحمت میں پناہ پاتے ہیں۔ یہ قصہ توحید کی اہمیت اور اللہ کی نافرمانی کے نتائج کی بھی بہترین مثال ہے۔ یہ قصہ قرآن مجید میں مختلف صورتوں جیسے سورۃ ہود، سورۃ نوح اور سورۃ المؤمنون میں بیان کیا گیا ہے۔